الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، منکرین ختم نبوت کی بدقسمتیوں کی داستان بہت طویل ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور سچے نبیوں کی آمد کا سلسلہ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا، اس کے بعد جن کذاب اور دجال قسم کے لوگوں نے آنا تھا ان کی خبر زبان نبوت سے امت کو مل چکی تھی۔ جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائی تھیں، ان کی وجہ سے منکرین ختم نبوت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں کھڑی تھیں، تو ان لوگوں نے باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت ان روایات میں تحریف کرنے کی ٹھانی، اور ایک روایت ایسی بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا اور الفاظ کچھ یوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ تو یہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے، ان الفاظ کا اضافہ کس نے کیا؟ اور اس بات کو شروع سے لے کر جب سے محمد بن سعید نامی شخص نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، اس وقت سے لے کر ہر منکر ختم نبوت اس روایت کو اپنی دلیل بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خود حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ میں تو آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ اس روایت کی اور استنادی حیثیت اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ احادیث کے فن میں ایک بہت بڑے مضبوط امام ہیں، ان کی کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر، اس کتاب کے اندر علامہ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم بن حسن بن جعفر الجوزقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ صفحہ نمبر 79 پہ اس روایت کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن جس کو اللہ چاہے۔ یہ روایت لکھنے کے بعد چونکہ منکرین ختم نبوت اپنے مطلب کی بات کو جتنے جز سے ان کا مطلب پورا اتنی بات کو لکھتے ہیں، آگے بات کی وضاحت کو نہیں دیکھتے، اس روایت کو لکھنے کے بعد امام جوزقانی نے ساتھ وضاحت کی اور اس حدیث کی استنادی اور عینی حیثیت کو واضح کیا۔ فرماتے ہیں، ھذا استثناء موضوع باطل، یہ استثناء موضوع بھی ہے، باطل بھی ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں ہے، انما ہوا من موضوعات محمد بن سعید الشامی المصلوب فی الزندقہ، کہ یہ محمد بن سعید شامی جو کہ سلیب دے دی گئی تھی، جسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اس کے زندیق ہونے کی وجہ سے، اس کے زندقہ کی وجہ سے اس کو زندیق کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، یہ الفاظ الا ان یشاء اللہ کا اضافہ اس کی طرف سے ہے۔ وَقَانَ لَعْنَهُ اللَّهِ وَزَّاءً كَذَّابًا، یہ اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ شخص وزّاء بھی تھا، احادیث گھڑتا بھی تھا اور پرلے درجے کا کذاب بھی تھا۔ اس کے بارے میں جمہور محدثین اور مسلمین کا موقف نقل کر کے فرماتے ہیں، وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كُفْرٌ وَإِلْحَادٌ وَزَنْدَقَةٌ، یہ استثناء یعنی ختم نبوت کے اندر استثناء کا ہونا، کسی اور کے آنے کی گنجائش کو ماننا، فرمایا یہ کفر ہے، الحاد ہے اور زندقہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن سعید جس کو ابو جعفر نے زندیق ہونے کی وجہ سے قتل کروا دیا تھا، اس کی احادیث موضوع ہیں۔ اور عمر بن علی فرماتے ہیں اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ موضوع ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں، محمد بن سعید الشامی المصلوب صلب فی الزندقہ لعنہ اللہ علیہ، فرمایا یہ محمد بن سعید جو کہ زندیق ہونے کی وجہ سے اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، سلیب دے دی گئی تھی، یہ شخص زندیق تھا۔ اب سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جب وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کذاب اور دجال تھا، امام جوزقانی بھی کہتے ہیں اس کو جھوٹا ہونے اور زندیق ہونے کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ اس کا کیا ہوا اضافہ قادیانیوں کے لیے نوید حیات کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ جو خود بھی زندیق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے ان کو خارج لوگوں کی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے یہ روایت تو انتہا درجے کی موضوع روایت ہے۔
من گھڑت روایت ہے جسے گھڑنے والے کو پھانسی دے دی گئی، اس روایت کو لے کر آج یہ اپنے مذہب کو چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شرح المقاصد میں امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 382 پہ ایک اصول لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ خبر الواحد لم یکن حجۃ فی الاصول، کہ جو خبر واحد ہے یہ اصول اور عقائد کے باب میں حجت نہیں ہوتی۔ یہ ان کی کتاب شرح المقاصد جلد 3 صفحہ نمبر 382، اس کے اوپر فرماتے ہیں خبر الواحد ان لم یکن حجۃ فی الاصول، خبر واحد اصول میں حجت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسا ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے بنا لیا ہے، بلکہ یہ وہ ضابطہ ہے جسے مرزا غلام احمد قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے، اور اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں اس نے کہا ہے کہ خبر واحد قرآن کے معارض آ جائے تو یہ مردود ہوتی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت تو قرآن سے ثابت ہے، اس کے خلاف معارض آنے والی یہ روایت الا ان یشاء اللہ والی یہ مردود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مردود روایت پر چلنے کی بجائے امت کے صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔